دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک عجوبہ ماچو پیچو، ان کا تہذیب کی ثقافت اور سطح سمندر سے 7970 فٹ بلند مقام۔ ماچو پیچو جنوبی امریکہ میں پیرو کے کاسکو علاقے میں واقع ہے اور انکا کا شہر بھی کہلاتا ہے۔ انکا جنوبی امریکہ کی ایک قوم جس نے سن 1200 سے 1533 تک جنوبی امریکہ کا بیشتر علاقہ فتح کر لیا۔ اس عظیم الشان انکا سلطنت کا صدر مقام کوزوگ اب جنوبی پیرو کا ایک شہر تھا۔ اس سلطنت کے پہلے بادشاہ انکا کا لقب اختیار کیا، بعد ازاں سلطنت کے سارے باسی انکا کہلانے لگے۔ 1533 میں ہسپانوی فوج نے اس کے آخری بادشاہ عطاہولیا کو دھوکے سے گرفتار کر لیا اور 1559 تک ساری انکا سلطنت ہسپانیہ کے زیر نگین آ گئی۔ انکا تہذیب و تمدن اور علم و فن میں اس وقت کی تمام امریکی اقوام میں بہت آگے تھی۔ انہوں نے اپنے ایک مخصوص نظام سیاست، معیشت اور واضح کیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے بادشاہ ملک کا حکمران ہونے کے علاوہ رعایا کا دینی پیشوا بھی تھا۔ تمام ذرائع پیداوار حکومت کی تحویل میں تھے اور ریاست عوام کی بنیادی ضرورتیں پورے کرنے کی پابند تھی۔ انکا نے زراعت کو ترقی دی، سڑکیں، پل اور آبی ذخائر تعمیر کیے، کوزہ گیری، دھات سازی اور پارچہ بافی میں انہیں کمال حاصل تھا، اور یہ لوگ سورج کی پرستش کیا کرتے تھے۔ ماچو پیچو، جسے عرف عام میں انکا کا گمشدہ شہر بھی کہا جاتا ہے، پیرو کے کسکو صوبے میں واقع ہے۔ سطح سمندر سے 1472 فٹ کے درمیان بسایا گیا۔ یہ انکا تہذیب کا گڑھ تھا، مگر بدقسمتی سے انکا لوگوں کو یہ شہر تقریباً 1 صدی بعد ہی چھوڑنا پڑا، جب اسپینی لوگوں نے یہاں کے مقامی باشندوں کے خلاف جنگ شروع کی۔ پھر تقریباً 5 صدیاں یہ شہر تاریخ کے اوراق میں گم رہا۔ آخرکار 1911 میں اس شہر کو اس وقت بین الاقوامی شہرت ملی جب امریکی تاریخ دان ہرم بگنگم نے اسے دریافت کیا۔ ٹیب سے ماچو پیچو سیاحت کی دنیا میں بہت مشہور ہوا۔ کیونکہ شہر کی اکثر عمارتیں تباہ ہو گئی تھیں، اس لیے 1976 میں یہ فیصلہ ہوا کہ شہر کو اصل حالت میں بحال کیا جائے تاکہ آنے والے سیاح کو اس شہر کا وجود سمجھ میں آ سکے۔ یہ کام تاحال جاری ہے۔ یہاں کی کھدائی کے دوران ہزاروں کی تعداد میں کھوپڑیاں سامنے آئیں۔ ماہرین کا دعویٰ ہے کہ یہ ان ہزاروں عورتوں کی کھوپڑیاں ہیں جو انکا لوگوں نے اپنے سورج دیوتا کو بھیٹ چڑھائی تھی۔ عجائبات میں سے ہم ایک عجوبے کے بارے میں بات کریں گے۔ جی ہاں، دنیا کے 7 عجائبات میں سے ایک عجوبہ کولوسیوم دنیا بھر میں روم کی پہچان سمجھا جاتا ہے۔ یہ اکھاڑا 80 بعد از قبل مسیح رومن بادشاہ ٹائٹس نے تعمیر کروایا اور اس کے افتتاح کے بعد 100 دن تک رومی باشندوں نے ان خونی کھیلوں کا مظاہرہ کیا جن میں غلاموں کو لڑایا جاتا تھا۔ اٹلی کے شہر روم میں واقع یہ عمارت 17ویں عیسوی میں تعمیر ہونا شروع ہوئی اور 80 عیسوی میں مکمل ہو گئی۔ یہ مکمل طور پر کنکریٹ پتھر سے بنی ہوئی ہے۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ اس میں کم و بیش 50 سے 80 ہزار افراد کے بیٹھنے کی گنجائش ہے۔ یہ عمارت انسانوں کی وحشتناک لڑائیوں جیسے کھیل تماشے کے لیے بنی گئی ہے۔ بہرحال 21ویں صدی میں یہ اب بھی تباہ حال حالت میں موجود ہے۔ یہ عمارت کئی زلزلوں، پتھر کے چوروں کی وجہ سے تباہ ہو گئی۔ کولوسیوم عظیم روم کی پہچان تھی۔ اب یہ روم کا سب سے بڑا سیاحتی اور تاریخی مرکز ہے۔ 610 فٹ لمبا، 515 فٹ چوڑا کولوسیوم تقریباً 6 ایکڑ پر محیط ہے۔ اس کی باہری دیواریں 157 فٹ اونچی ہیں اور افتتاح کے 100 دن تک رومی باشندوں نے اس خونی کھیل کا مظاہرہ کیا جس میں غلاموں کو لڑایا جاتا تھا، جنہیں گلیڈیٹر کہا جاتا ہے۔ اس عرصے میں تقریباً 9000 جانور اور انسان موت کی بھیٹ چڑھے۔ اس اکھاڑے میں 50,000 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش ہے، جس میں بادشاہ، امراء، مصاحبین، عام شہری، غلاموں کے لیے الگ الگ درجہ بندی ہے۔ اس اکھاڑے کی زمین پر ریت کی دبیز تحت جمی ہوئی ہے تاہم خون جذب ہو سکے۔
اکھاڑے کے لیے انگریزی میں استعمال ہونے والے لفظ ارینا کے معنی ہی ریت کے ہیں۔ یہ اکھاڑا 500 سالوں تک استعمال کیا جاتا رہا۔ یہاں آخری کھیل 6 صدی میں کھیلا گیا۔ اب تک آنے والے زلزلوں اور چوروں کے ہاتھوں کولوسیوم کو بہت شدید نقصان پہنچا، تاہم اس کے چند حصے اب بھی بہتر حالت میں موجود ہیں۔ کولوسیوم روم کی علامت اور رومی طرز تعمیر کا شاہکار سمجھا جاتا ہے۔ دنیا بھر سے لاکھوں سیاح السلام علیکم دوستو، اپنی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ہم آپ کو ایک ایسی عمارت، ایک ایسی تاریخی ورثہ اور ایک ایسے عجوبے کے بارے میں حقائق سے آگاہ کریں گے۔ چیچن اطزا نامی یہ قدیم شہر 600 عیسوی میں میکسیکو کے صوبے یکاتان میں مایا لوگوں نے بسایا تھا۔ یہاں پر بے شمار عمارتیں اپنی اصل حالت میں موجود ہیں، مگر کئی زلزلے کی وجہ سے تباہ ہو گئیں۔ یہ شہر مایا تہذیب کا سب سے بڑا شہر تھا۔ چیچن اطزا نام دراصل مایا زبان کا نام ہے، جس کے معنی ہیں اطزا کے کنویں کے منہ پر۔ مایا زبان میں اطزا پانی کے جادوگر کو کہتے ہیں۔ یہ شہر مایا تہذیب کا اکنامک گڑھ تھا۔ یہاں منڈیاں، بازار اور بڑی بڑی عمارتیں تھیں۔ ہر سال تقریباً 15 لاکھ لوگ اسے دیکھنے میکسیکو آتے ہیں۔ چیچن اطزا ایک ظالم تہذیب کی یادگار ہے۔ میکسیکو کے مایا انڈین ان لوگوں کی اولاد ہیں جو ایشیا سے امریکہ پہنچے تھے۔ انہوں نے ایک ایسی تہذیب کی بنیاد رکھی جو وحشیانہ مظالم پر مبنی ہونے کے ساتھ ساتھ دانشورانہ استعداد پر مبنی تھی۔ بالفاظ دیگر وحشیانہ مظالم، دانشوری دونوں ایک دوسرے کے شانہ بجانہ موجود تھے۔ ایک طرف تو مایا لوگ انسانی قربانی کی رسم کے حامل تھے۔ وہ اپنے زندہ شکار کے دل نکال کر اپنے دیوتا کے حضور پیش کرتے تھے، اور دوسری طرف انہوں نے فلکیات کی سائنس کے علاوہ تعمیراتی، آرٹ، ریاضی کے میدان میں کارنامے سر انجام دیے تھے۔ تاہم حیران کن بات یہ ہے کہ اس دانشوری کے اصول کے باوجود بھی انہوں نے ایک پہیہ تک ایجاد نہ کیا تھا۔ اس تہذیب کا مرکز چیچن اطزا تھا۔ اس کے خزانے کا دریافت کنندہ تھامسن تھا۔ وہ ایک امریکی باشندہ جس نے اپنی تمام تر زندگی مایا لوگوں کے بھید اور اسرار تلاش کرنے میں گزار دی۔ چیچن اطزا ان عبادت گاہوں میں ایک مزید اضافہ تھا جو مایا لوگوں نے اپنے دیوتاؤں کے لیے تعمیر کر رکھی تھی۔ یہ عمارات کے ایک کمپلیکس پر مشتمل ہے۔ اس کی سب سے بڑی عمارت سورماؤں کی عبادت گاہ ہے۔ 12ویں صدی کے روحانیت کی بلندی کی اماج گاہ چکمول کی پرانی عبادت گاہ کے اوپر تعمیر کردہ ہے۔ اس کے وسط میں کارٹیلو واقع ہے، اونچائی کی حامل ایک عمارت جس کے صحن میں قربانی کا کنواں ہے، جس میں کسی دور میں نوجوان لڑکیوں کو پھینکا جاتا تھا تاکہ دیوتاؤں کو خوش کیا جا سکے، ان کی خوشنودی حاصل کی جا سکے۔ چیچن اطزا کا ایک حسن اس کے ستون کی وہ قطار ہے جس نے اسکوائر گریٹ مارگریٹ کارڈو کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ یہ اسکوائر مایا لوگوں کے لیے وہی کردار ادا کرتا تھا جو روم فورم آبادی کے اجتماع کے لیے ادا کرتا تھا۔ یہ کہنا شاید غلط نہ ہو کہ مایا لوگ در حقیقت پرسکون لوگ تھے، فطرت پرست لوگ تھے جنہیں وسطی میکسیکو کے ان قبائل سے پرتشدد مذہبی رسوم مستعار لی تھیں جنہوں نے اس پر فتح حاصل کی تھی۔ آخر میں تاہم ان فاتحین کے ہاتھوں مغلوب ہو گئے جو ان سے بڑھ کر پرتشدد تھے، جو حریصانہ طور پر سونے اور